موضوع الدرس في بیان رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصة الحدیبیہ سورة الفتح تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما صاروا عام الحدیبیہ لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام۔ میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بتلایا اور یہ خواب مدینہ منورہ میں حضور پاک نے دیکھا تھا۔ فلما صاروا عام الحدیبیہ، اب جب صحابہ حضور کے ساتھ روانہ ہوئے تو کسی کو یہ شک نہیں تھا کہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ فلما وقع ما وقع من قضیۃ الصلح ورجعوا عامهم ذلك لا ان يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابہ رضی اللہ عنہم من ذلك شيء، لیکن اس کے بعد جو مقدر میں ہونا تھا وہ ہو گیا کہ حضور پاک کو وما صحابہ کے منع کر دیا گیا۔ اور صلح ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے واپس آئے، اور اگلے سال پھر عمرۃ القضاء کا ارادہ ہوا۔ اب صحابہ کے دلوں کے اندر بھی پریشانی پیدا ہوئی کہ حضور کا خواب کیسے پورا نہیں ہوا۔ حتیٰ سأل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی ذلک فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا الناس نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى أفأخبرتك أنك تأتي عامك هذا؟ قال لا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں خبر نہیں دی تھی کہ ہم طواف کریں گے، عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ قال بلا افاخبرتک انک تأتی عامک ھذا، اور حضور پاک نے فرمایا عمر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ خواب اسی سال پورا ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک آتیہ ومطوف بہ، آپ نے فرمایا پھر غم نہ کرو، انشاءاللہ کعبے میں آئیں گے اور طواف بھی ہوگا۔ وبهذا اجاب الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایضا حذو القذۃ بالقذہ، اور بعین ہی یہی جواب جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔
ولہذا قال تبارک و تعالی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ، ان شاء اللہ کیوں آیا ہے؟ اب مفسر فرماتا ہے یہ استثناء کے لیے نہیں بلکہ تحقیق الخبر توکید ہی، بلکہ اس خبر کے سچے ہونے کی اور توکید کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي شَيْءٍ، یہ استثناء نہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، بندہ تو اس لیے کہتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آمینین فی حال دخولکم، جب آپ مکے میں داخل ہوں گے تو امن سے ہوں گے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین حال مقدرۃ لأنہم فی حال دخولہم لم یکونوا محلقین ومقصرین وإنما كان هذا في ثاني الحالة كأن منهم من حلق رأسه ومنهم من كسره۔ اب اللہ نے فرمایا محلقین رؤوسکم، یہ جملہ حال ہے، یعنی کوئی سر منڈانے والے ہوں گے اور کترانے والے۔ یہ معنی نہیں کہ داخل ہونے کے وقت، معنی یہ ہے کہ جب عمرے سے فارغ ہو جائیں گے تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے سروں کا حلق کرائیں گے اور بعض جو ہے وہ تقصیر کرائیں گے۔ وثبت فی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، صحیحین کی احادیث میں ثابت ہے یعنی بخاری اور مسلم میں کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے دعا مانگی اور فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ تبارک و تعالی عمرے اور حج کے بعد جو سر منڈاتے ہیں ان پہ رحمت فرما۔ صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، حضور جنہوں نے بال کٹائے ان کے لیے بھی دعا فرمائے، لیکن دوسرے دفعہ بھی حضور نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ سر پہ اس طرح پھرانے والوں پہ رحمت فرما۔ قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، قال رحم اللہ المحلقین، قالوا والمقصرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال والمقصرین فی الثالثۃ والرابعہ، آپ نے تیسری دفعہ یا چوتھے دفعہ مقصرین کے لیے بھی دعا مانگی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ اگر حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے تو افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروایا جائے تاکہ اللہ کے قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ کا پورا پورا احترام ہو اور حضور پاک کی 3 دعاؤں کا حقدار بن جائے۔ اللہ نے فرمایا آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، لا تخافون حال مؤقت في المعنى فاثبتهم الامن حال الدخول ونفاهم الخوف حال استقرارهم في البدر لا يخافون من احد۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ پہلے فرمایا آمینین یعنی جب داخل ہوں گے، لا تخافون جب مکے میں ہوں گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ 3 دن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قیام تھا۔ فَأَثْبَتَ لَهُمُ الْأَمْنَ حَالَ الدُّخُولِ وَالْخَوْفِ حَالَ اسْتِقْرَارِهِمْ بِالْبَدْرِ لَا يَخَافُونَ مِنْ أَحَدٍ وَهَذَا كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما في القعدة رجع المدينة فأقام بهذا الحج المحرم وخرج في سفر إلى خیبر۔ حضور پاک جب پہلے تشریف لائے تھے تو ذی القعدہ کا مہینہ تھا، لیکن آپ عمرے کے بغیر واپس چلے گئے۔ اب 1 سال کے بعد جب قضا عمرے کے لیے تشریف لائے تو پھر بھی ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھنے کے بعد روک دیا جائے عمرہ نہ کر سکے، اس پہ لازم ہے کہ عمرہ قضا کرے اور لازم ہے کہ ایک بکری دم احصار جو ہے وہ بھی ذبح کرے۔ اب میرے مدنی رحمت دو عالم جب مدینہ پاک میں آ گئے، آپ نے اس میں ذی الحجۃ والمحرم، ذی الحج اور محرم کا مہینہ جو تھا مدینے میں گزارا۔ وخرج فی سفر الی خیبر، اور سفر کے مہینے میں حضور خیبر کے لیے تشریف لے گئے۔ ففتح اللہ علیہ بعضها عنوة وبعضها صلحا، اللہ نے اپنے نبی پاک کی اور صحابہ کی مدد کی کہ خیبر کا کچھ حصہ جو ہے وہ جنگ کے ذریعے فتح ہوا اور کچھ حصہ جو ہے وہ صلح کے ذریعے فتح ہوا۔ وہی اقلیم عظیم کثیر النخل والزروع، یہ جو خیبر کا علاقہ تھا یہ بڑا آباد علاقہ تھا، اس میں بڑے باغ تھے کھجوروں کے اور بڑی زراعت تھی۔ فاستخدم من فیہا من اليہود علیہا الشطر وقسم بین اہل الحدیبیۃ وحدہم۔ اب یہودیوں کے ساتھ صلح ہو گئی اس بات پہ کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جو پھل اتریں گے، جو زراعت ہوگی، آدھی ہم آپ کو دیں گے اور آدھی ہم خود لیں گے۔ اور پھر وہ سارے انعامات جو ہیں صرف اہل حدیبیہ پہ تقسیم کیے گئے۔ فلم یشهد احد غیرهم الا الذين قدموا من الحبشة يا نبی طالب وصحابه وابو موسى الاشعری وصحابہ رضی اللہ عنہم فلم یغب منهم احد۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فتح فرما لیا تو ولم یشهدها احد غیرهم، فتح خیبر میں اور کوئی شریک نہیں ہوا مگر وہ لوگ جو لوگ حدیبیہ کے اندر موجود تھے، ان کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ ہاں کچھ جو ہیں جیسے جعفر ابن ابی طالب ہیں، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور کچھ صحابہ جو تھے یہ بیچارے حبشہ میں تھے، یہ ہجرت کرنے کے بعد پہنچے تو ان کو بھی حضور پاک نے خمس سے عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد نے کہا اللہ آباد جہاں سے ماکم نے خرشہ کما وکن فی موضعہ سمجھ المدینہ، مگر آباد دجانہ جو ہے وہ شریک نہیں ہوا۔ فلما کان فی ذی القعدۃ من سنۃ سبع خرج الی مکہ مؤتمنہ اہل الحدیبیہ۔ اب میرے مدنی 7 ہجری میں، 7 ہجری کے سن 7 ہجری اور ذی القعدہ کے مہینے میں پھر عمرے کے لیے نکلے مدینہ پاک سے۔ فاحرم من ذی الحلیفہ وساق معہ الہدیہ، آپ نے ذی الحلیفہ سے احرام باندھا اور جانور بھی ساتھ لیے۔ قیل کان 60 بدنۃ فلبى وصار اصحابہ یلبون۔ اب میرے مدنی پاک نے لبیک پڑھا اور صحابہ نے بھی لبیک پڑھا اور نیت کر کے روانہ ہوئے۔ فلما کان قریبا من الظہران بعث محمد بن سلم الخیل والسلاح امامہ فلما رآہ المشرکون رعبوا رعبا شدیدا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مرت زہران پہ پہنچے تو آپ نے محمد بن سلمہ کو بھیجا کہ آپ گھوڑوں پہ اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کے آگے جائیں، ذرا حالات دیکھیں کیا ہے۔ فلما رآہ المشرکون، جب مشرکوں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل تیار ہو کے آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور ان کے گمان میں یہ گزرا کہ حضور جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَأَنَّهُ قَدْ نَقَصَ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَزِيرِ الْقِتَالِ 10 سنين، اور گویا حضور نے جو سلو کی تھی، جو وعدہ کیا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، وہ توڑ دیں گے۔ فَذَهَبُوا فَأَخْبَرُوا أَهْلَ مَكَّةَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نَزَلَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ حَيْثُ يَنظُرُ إِلَى أَنصَابِ الْحَرَمِ بعث السلاح من الكسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج وصار إلى مكة بالسيوف مغمدة في كربها كما شارتهم علیہ۔ اب انہوں نے جا کے خبر دی، اب حضور جب مرت زہران میں پہنچ گئے اور آپ کو علامات نظر آنے لگی تو آپ نے جو ہتھیار تھے اور جو تیر کمان تھے، جو نیزے تھے، وہ سارے جو تھے آپ نے بھیجے کہ بطن یاجج میں رکھ دو، اور صرف ہر آدمی ایک تلوار لے، لیکن وہ تلوار بھی بند ہونی چاہیے جیسے مکے والوں سے ہماری شرط ہے۔ فلما كان في اثناء الطريق بعثت قريش مقرد بن حفص وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفناك ننقض العهد، فقال ماذا؟ قال دخلت علينا بالسلاح والكسي والرماح، قال فلم يكن ذلك وبعثنا به الى ياجج۔ اب اس کے بعد جب آپ راستے میں تھے، قریش نے مقرد ابن حفص کو بھیجا، اس نے آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ اپنا معاہدہ توڑ دیں گے، پورا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو ہتھیار لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا عقل سے کام لو، ہم نے وہ سارے ہتھیار جو ہیں مقام یاجج پہ بھیج دیے ہیں۔ وصار الى مکہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بہذا عرفناک بالبر والوفاء، اس نے کہا اچھا اب ہم حضور سمجھ گئے آپ باقی اپنے معاہدے پہ قائم ہیں۔ وخرجت رؤوس الكفار من مکہ لئلا ينظروا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلی اصحابہ رضی اللہ عنہم غیظا وحنکا۔ اب مکے کے جو بڑے بڑے کافر تھے، جو کفر کے ستون تھے، جو ان کے سردار تھے، وہ مکہ چھوڑ کے باہر نکل گئے۔ انہوں نے کہا غصے کی وجہ سے ہم کیسے دیکھیں گے حضور طواف کر رہے ہیں، حضور عمرہ کر رہے ہیں اور صحابہ عمرہ کر رہے ہیں۔ واما بقیۃ اہل مکہ من رجال والنساء والولدان فجلسوا بالطرق وعلى البيوت ينظرون الى رسول اللہ صحابہ، اور باقی جو مکے کے لوگ تھے وہ سارے راستوں پہ کھڑے ہو گئے، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے،
دیکھیں گے حضور پاک کا قافلہ کیسے آ رہا ہے، حضور پاک کے صحابہ، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں فَدَخَلَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَصْحَابُهُ يُلِبُّونَ، حضور پاک کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک والہدی رضیت وراکب الناقۃ القصویٰ التی کان راکبہا یوم الحدیبیہ، اور آپ نے جانور بھی بھیجے تھے اور حضور اپنی اونٹنی پہ سوار تھے جس کا نام قصویٰ تھا۔ قصویٰ کہتے ہیں کان کٹا ہوا ہو، لیکن حضور کی اونٹنی کا کان کٹا ہوا نہیں تھا، ویسے نام اس کا قصویٰ تھا، اور یہ وہی اونٹنی تھی جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال حدیبیہ میں آئے تھے۔ وعبداللہ ابن رواحۃ الانصاری آخذ بنما بزمام ناقۃ رسول یقودها یقول، عبداللہ ابن رواحہ انصاری صحابی ہیں اور بڑے شاعر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی اور آگے پیدل چل رہے تھے، اور اس کے بعد یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، بِاسْمِ الَّذِي لَا دِينَ إِلَّا دِينَهُ بسم الذی محمد رسولہ۔ وہ شعر پڑھے تھے کہ یا اللہ ہم اس کے نام پر جس کے دین کے سوا کوئی دین نہیں ہے، اور اس کے نام پہ ہم جس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تعویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الحام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ فی صحف تتلی علی رسولہ بأن خیر القتیل فی سبیلہ یا رب انی مؤمن بقیلہ۔ آپ نے فرمایا کافرو ہٹ جاؤ، راستہ دے دو ورنہ ہم تمہاری گردنوں پہ ماریں گے اور تمہاری گردنیں بھی جدا کر دیں گے اور دوست کو دوست سے جدا کر دیں گے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ خبر بھی قرآن میں دی ہے کہ سب سے بہتر موت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رستے میں آ جائے، جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ایمان سے ہے۔ فہذا مجموع من روایات متفرقۃ قال یونس بکیر محمد بن ساکن حدثنی عبداللہ بن ابی بکر بن حزم قال لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فی عمرۃ القضاء دخلها وعبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی آخذ بختام ناقتہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں یہ متفرق روایات ہیں، اور اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن ابی بکر نے حزم فرماتی ہیں کہ جب حضور عمرۃ القضاء میں مکہ میں داخل ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اپنے کندھے پہ رکھ کے حضور کے آگے جا رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے خلو بن الکفار عن سبیلہ انی شہید انہ رسول، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ خلو فکل الخیر فی رسولہ، چھوڑ دو رستہ، ہر بھلائی میرے مدنی محمد میں ہے۔ یا رب انی مؤمن بقیلہ نحن قتلناکم علی تعویلہ کما قتلناکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الحام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر امام کے آگے یا خلیفۃ المسلمین کے آگے یا مسلمانوں کے بادشاہ کے آگے کوئی رجز پڑھے، کوئی قصیدہ پڑھے، استقبال کرے تو جائز ہے۔ حضرت نے عبداللہ ابن رواحہ کو منع نہیں فرمایا۔ فقال عبد الرزاق حدثنا بن زہری عن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فی عمرۃ القضاء مشى عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه بين يديه وفي رواية وابن رواحة آخذ بغرضه وهو رضي الله تعالى عنه يقول وهي اشارة خلوا بني الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله يا رب إني مؤمن بقيله نحن قتلناكم على تعويله كما قتلناكم على تنزيله
اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيد الهام عن مكيله ويذهل الخليل عن خليله. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان أن أبي الطفيل بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما يتباسون من الأجف فقال أصحاب لو انتهرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وعصونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة قال لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من نزوادكم فجمعوا له وبسطوا الأنطاء فأكلوا حتى تركوا واشا كل واحد وحصى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاستي بردائه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود فقالت قريش ما ترضون بالمشي أبا إنكم لتنقرون نقر الزبا ففعل ذلك 3 أشواط فكانت سنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے صحابہ مر الظہران پہ پہنچے عمرے کے لیے تو ان کو یہ بات پہنچی کہ قریشی کہتے ہیں کہ مکے والے جو ہیں اب ان کو بیماریوں نے کمزور کر دیا ہے، وہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے جانور ذبح کریں، 1-2 دن یہاں قیام کریں، اچھی طرح کھائیں پیئیں ریسٹ کریں تاکہ کافروں کو ہماری کمزوری نظر نہ آئے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہ کرو، یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ مکے میں ذبح ہوں گے، لیکن جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے سارا جمع کرو، ایک دسترخوان بناؤ۔ سب پہ جب جمع کر دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے کھایا، اور کھانے کے علاوہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہم اس کو لے کے اپنے تھیلے جو تھے وہ بھی ہم نے بھر لیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اور جب مکے میں آپ داخل ہوئے تو قریش جو تھے وہ حجر اسود کی حجر یہ حتیم کی جانب سے ادھر بیٹھے، ہجر کی طرف سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک نے اپنی چادر مبارک نکالی اپنے کندھے سے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ہمت سے چلو، ان کو کوئی کمزوری محسوس نہ ہو۔ فاستلوا الرکن، حضور پاک نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کے بعد رمل شروع کی۔ رمل کا معنی جیسے پہلوان چلتا ہے میدان میں۔ حتی اذا تغیب رکن الیمانی، جب آپ رکن یمانی کی طرف آئے تو کافر اس طرف تھے، تو پھر آپ نے جو ہے رمل چھوڑ دی، آرام آرام سے چلے حجر اسود تک۔ فقالت قریش ما ترضون بالمشی ما انکم لتنقرون نقر الزبا، قریش کہنے لگے پتہ نہیں اب ان کو کیا ہو گیا ہے، کبھی دوڑتے ہیں کبھی چلتے ہیں جیسے ہرنیاں چھلانگیں مارتی ہیں۔ ففعل ذلك 3 اشواط، میرے مدینے 3 چکروں میں اسی طرح رمل کیا، یہ سنت ہے۔ قال ابو طفیل بن عباس رضی اللہ عنہ فعل ذلك فی حجۃ الوداع، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ جو رمل ہے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کی ہے۔ وقال احمد ایضا حدثنا یونس محمد قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب بن سعید جبیر بن عباس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب مکہ وقد وهنتهم هما يثرب ولقوا منها سوءا وقالوا مشكون انه يقتلكم قوم قد وهنتهم ما يثرب ولقوا منها شرا وجلس المشركون من الناحية التي تلي الهجر فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا فأمر الصحابين والأشخاص المشركين جلدهم قال فرملوا 3 أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يرمل الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الهمة قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا أخرجاه في الصحيحين۔ اب یہ صحیح حدیث میں یہ بھی روایت موجود ہے حضرت ابن عباس سے
کہ جب میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے میں پہنچے تو کافر کہنے لگے قد وہنتہم ہما یثرب، ان کو مدینہ منورہ کے بخار کھا گئے، دیکھا نہیں کمزور ہو گئے ہیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی. فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم هم يثرب فولقوا منها شرا وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، وہ حتیم کی طرف آ کے اس طرف بیٹھ گئے. جب حضور پاک کو اللہ نے خبر دی تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ 3 چکروں کے اندر رمل کریں، لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلْدَهُمْ، تاکہ کافر دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں ابھی طاقت موجود ہے. قَالَ وَرَمَلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَأَمَرَهُمْ أَن يَمْشُوا، اور حضور نے فرمایا کہ بین الرکنین، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑو، چلتے رہو، کیوں وہاں تو ان کو نظر نہیں آتے تھے نا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں حکم نہیں دیا، اپنے صحابہ پہ شفقت فرماتے ہوئے. مشرکین نے جب دیکھا تو کہنے لگے یار تم کہتے تھے کمزور ہو گئے، یہ تو اور زیادہ طاقتور ہو گئے، یہ دیکھا نہیں اپنی قوت کا اظہار کر رہے ہیں. وفی لفظ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ رضی اللہ عنہم صبیحۃ رابعۃ یعنی من ذی القعدۃ، اور اس روایت میں آتا ہے کہ میرے مدنی پاک ذی القعدہ کی 4 تاریخ کو آئے. وقال المشركون انه يقدم عليكم وفد قد وهنتم هم يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرموا الاشواط الثلاثه ولم يمنعوا ان يامرهم يرموا الاشواط كلها الا ابقاء عليهم. قال البخاري وزاد ابن سلمة حماد بن سلمة ايوب سعيد بن باز رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استعمل قال ارملوا ليرى المشركين قوتهم والمشركون من قبل کوئی کعان، حضور نے حکم دیا کہ طاقت کا مظاہرہ کرو. وحدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عمرو دينار عن بعض قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صفا الذين المشركون قوته، میرے آقا نے صفا مروہ کے دوران سائی کے اندر بھی آپ تیز تیز چلے تاکہ کفار کو قوت کا پتہ لگ جائے. ورواه في مواضع آخر مسلم النسائي من طرق سفيان بن وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا اسماعيل بن خالد سمع النبي ويقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غمان المشركين ومنهم ان يؤذوا رسول الله، کہ حضور جب تشریف لے آئے تو ہم آگے پیچھے حضور کو چھپا لیا تاکہ کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچائے. انفرد البخاری دون مسلم. وقال البخاری ايضا حدثنا محمد رافع قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا فليح وحدثني محمد بن حسين ابراهيم قال حدثنا ابي قال حدثنا فليح بن سليمان نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت. جب حضور پہلے آئے تو کافروں نے روک دیا، فنا رہا دیا وہ حلق راس حدیبیہ وقادہم لا ينتظر عام المقبل، سلو ہو گئی کہ اگلے سال آپ عمرہ کریں گے. ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا، اور آپ کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے بلکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی. فاعتمر النبي من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تشریف لے آئے جیسے کہ معاہدہ ہوا تھا. النقاب من صلى ثلاثا امروا ان يخلف خرج وفي صحيح مسلم. وقال البخاري حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى عن سعيد بن اسحاق بن البراء رضي الله تعالى عنه قال ائتمر النبي في ذي القعده وبال مكه يدعو مكه حتى قادهم على ان يقيموا بها 3 ايام ثم كتبوا كتاب وكتبوا هذا ما قاد عليه محمد رسول الله. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. قالوا لا نقر بهذا وَلَوْ نَعْلَمْ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں. وَلَكِنْ اُكْتُبْ مُحَمَّدْ بن عبد اللہ، آپ اپنے والد کا نام لکھیں. قال انا رسول اللہ صلی اللہ انا محمد بن عبد اللہ. ثم قال لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ، حضرت علی کو آپ نے فرمایا یہ لفظ کاٹ دو رسول اللہ کا.
قال رضی اللہ لا واللہ لامہ کابدا، حضرت نے کہا خدا کی قسم ہے میں تو رسول اللہ کے لفظ کو نہیں کاٹوں گا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لیس حسن یکتب فکتبا، حضور پاک نے وہ کاغذ خود لے لیا، حالانکہ آپ لکھا نہیں کرتے تھے، لیکن معجزہ ہے کہ حضور پاک نے خود لکھ دیا. هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله لا يتم قدر السلاح الا بالسيف بالقراب وان لا يخرج من اهلها باحد اراد يتبه وان لا يمنع من اصحابه احد ان اراد يقيم بها. فلما دخلها ومضى الاجل اتوا عليا فقالوا، جب یہ وقت گزر گیا تو وہ لوگ حضرت علی کے پاس آئے. قل صاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب 3 دن گزر گئے تو کافروں نے پیغام بھیجا کہ حضور معاہدہ پورا ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیں. فتبعت ابنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو تھی وہ بھاگتے ہوئے آ گئی، تنادی یا امّے یا امّے مجھے لے جائیں. فتناول علی رضی اللہ تعالی عنہ اخذها بيده وقال رضی اللہ عنہ دونك ابنة امك فحملتها فاختصم فيها علي وزید وجعفر رضی اللہ عنہ وقال رضی اللہ عنہ انا اخذتها وهي ابنة امي. اب جب حضرت حمزہ کی بیٹی آئی تو حضرت علی نے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ کو کہ اپنے ساتھ اس کو سواری پہ بٹھاؤ. اب جھگڑا ہو گیا حضرت علی کے درمیان میں، زید کے درمیان میں، حضرت جعفر کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس بچی کو اس لیے لیا ہے، انا اخذتها وهي ابنة امی، یہ میرے چاچے کی بیٹی ہے. وقال جعفر ابنة امی وخالتها تحتی، حضرت جعفر نے فرمایا میرے بھی چاچے کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے. وقال زید رضی اللہ عنہ، حضرت زید نے کہا کہ میرا حق ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے. فقضى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها قال والخالة بمنزلة الام، حضور نے فرمایا بھی جعفر کو دے دو، اس لیے کہ اس کے گھر میں اس کی خالہ ہے، اور خالہ ایسے ہوتی ہے جیسے ماں کا درجہ ہوتا ہے، تو لہذا اس کا حق زیادہ بنتا ہے. وقال لعلی رضی اللہ تعالی عنہ انت منی وانا منکا، حضرت علی جب ناراض ہونے لگے تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، تم مجھ سے میں تم سے، ہم جو ہیں. وقال لجعفر رضی اللہ اشبہت خلقی و خلقی، اور حضرت جعفر کو آپ نے فرمایا کہ جعفر اللہ نے تجھے میری سیرت بھی اور صورت بھی دونوں عطا فرمائی ہے. وقال لزید رضی اللہ عنہ انت اخونا و مولانا، اور حضور پاک نے حضرت زید کو فرمایا تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو، سردار ہو. تو یہاں حضور نے حضرت زید کو مولانا فرمایا ہے. اس لیے علماء جو ہیں بعض اوقات اپنے علماء کو لفظ مولانا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے بھی تو فرمایا ہے نا حضرت زید کو. اگر یہ اللہ کے سوا ناجائز ہوتا تو حضور کیوں فرماتے حضرت زید کو کہ انت اخونا و مولانا. قال علی رضی اللہ تعالی عنہ ولا تزوج ابنت حمزہ رضی اللہ عنہ قال انها ابنت اخی من الرضاعہ. حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت حمزہ کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں کیسے شادی کروں، یہ تو میری ابنت اخی من الرضاعۃ، جو میرا رضائی بھائی ہے اس کی بیٹی ہے، تو یہ تو میرے لیے رضائی بہن بن گئی، تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں. وقوله تبارک وتعالی فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، ای فعلم اللہ عز وجل من الخیرة والمصلحة فی صرفکم من مکة ودخولکم الیہا آمکم ذلك ما لم تعلموا انتم. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا بہتری تھی، کیا خیر تھا، کیا مصلحت تھی تمہیں اس سال روک دینے سے اور اگلے سال عمرے پہ آنے سے. یہ ساری باتیں اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. یہ اللہ کی حکمتیں تھیں کہ سلو ہو گئی، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، مسلمانوں کو پورے عالم کے اندر کام کرنے کا اطمینان سے موقع مل گیا. فجعل من دون ذلك قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي اسوة قريبا، اور اللہ نے آپ کو ایک بہت جلد فتح بھی عطا فرمائی. وَوَصُّلُهُ الَّذِي كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ایک فتح تو یہ تھی کہ تمہاری صلح ہو گئی،
ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم على عدوه وعلى سائر اہل الارض. اب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ مدد فرمائیں گے اور پوری دنیا پہ محمد مدنی کے دین کو غالب فرما دیں گے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق اے بالعلم النافع والعمل الصالح فإن الشریعت تشتمل على شیئین. مفسر فرماتا ہے کہ بالہدی ودین الحق دو چیزیں ہیں. کیا معنی؟ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو علم نافع بھی دیا، عمل صالح بھی دیا، کیونکہ دو چیزیں ہیں دنیا میں، یا علم ہے یا عمل صالح ہے. فالعلم الشرعی صحیح، اور علم شریعت جو ہے وہ صحیح ہے. والعمل الشرعی مقبول، اور شریعت کے مطابق جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے. فاخباراتها حق وانشاءاتها عدل، اور جو اللہ نے قرآن میں خبریں دی ہیں وہ حق ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں حکم فرمایا وہ حق ہیں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ای علی اہل جمیع الادیان من سائر اہل الارض من عرب وعجم وملیین مشرکین. آپ کو اللہ نے فرمایا آپ کے دین کو ہم سارے ادیان پہ غالب کر دیں گے، صرف مکے کے مشرکوں پہ نہیں بلکہ عرب عجم اور پوری دنیا میں جتنے دین ہیں سب ختم، صرف دین اسلام ہوگا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. أَنَّهُ رَسُولُهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ، کہ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کی مدد کرنے والے ہیں. واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. میرا بھائی بات یہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، حج تو زندگی میں صاحب استطاعت آدمی پر ایک دفعہ فرض ہے. سمجھ لو اچھی طرح. صاحب استطاعت کیا مانا؟ یعنی امیر آدمی آنے جانے کا خرچہ ہے، گھر کا، بچوں کا، سفر کا، تو اس پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض. وہاں تک حج نفل کا تعلق ہے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آدمی ہر سال حج کرے. من تطوع خیرا، جو آدمی اچھے کام کرتا ہے، نفل کے کام، اللہ پاک اس کا بدلہ دیتے. تو اب یاد رکھیں اسی طرح عمرہ ہے. تو عمرہ جو ہے اگر آدمی ایک کرے یا 1000 کرے کوئی منع نہیں. اصل مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضور پاک جب عمرے پہ تشریف لائے تو آپ نے ایک عمرہ کیا اور عمرہ نہیں کیا. حضور پاک جب حج پہ تشریف لے آئے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر تب بھی آپ نے ایک حج کیا اور ایک عمرہ کیا، اس کے بعد پھر عمرہ نہیں کیا. تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس آدمی بھی ایک حج کرے اور ایک عمرہ کرے. اور بعض علماء نے تو اس کو یوں بھی سمجھ لیا کہ ایک سفر میں ایک حج ہوگا اور ایک ہی عمرہ ہوگا، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. دلیل اس کی کیا ہے کہ حضور پاک نے ایک حج کیا ہے اور ایک عمرہ کیا ہے. تو ان کی یہ ایک دلیل ہے، لیکن یاد رکھو یہ بات ایسی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 عمرے کیے ہیں. باقی یہ کہنا کہ ایک سفر میں صرف ایک عمرہ ہو دوسرا نہ ہو، تو پھر آج کے دور میں تو میرے خیال میں 80% حجاج کا حج ختم.
کیونکہ ہر حاجی جب آتا ہے اپنے ملک سے وہ عمرے کا احرام باندھ کے آتا ہے. مکے پہنچنے کے بعد فارغ ہوا، 2 دن کے بعد مدینہ بھیج دیا گیا. پھر مدینے سے جب واپس آئے گا اگر عمرہ نہ کرے، میقات سے بغیر عمرے کے آئے گا، دم پڑے گی تو وہ پھر عمرہ کرے گا، تو اس کے تو 2 عمرے ہو گئے. تو اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ سمجھیں بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کام قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں ثابت ہی نہ ہو، ایک نئی بات گھڑی جائے، وہ بدعت ہے. مسئلہ سمجھیں، جو عمل قرآن میں بھی موجود ہو، حدیث میں بھی موجود ہو، صحابہ میں بھی موجود ہو، وہ تو بدعت نہیں ہوتا. اب حج کا حکم بھی موجود ہے، عمرے کا حکم بھی موجود ہے، طواف کا حکم بھی موجود ہے، تو مانا اس کا اصل موجود ہے. اب چاہے آدمی 1 کرے یا چاہے آدمی 10 کرے، اس طرح مانا تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی اگر روز 10 طواف کرے یا 5 طواف کرے، وہ بھی حضور کی سنت کا مخالف ہے کہ حضور نے تو کبھی 10 طواف نہیں کیے. لیکن جب طواف کرنا ثابت ہے، اب 1 کرو یا 1000 کرو، تمہاری مرضی ہے، تمہاری ہمت ہے. اچھا، اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حجج النسک عمر تتر، بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے، ینفیان الذنوب والفقر، یہ گناہوں کو اور غریبی کو مٹا دیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی ایک سفر میں 2 عمرے کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 10 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، نہ کرے نفلی عبادت، اس کی مرضی ہے. باقی یہ کہنا کہ وہ ناجائز ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، ثابت ہے قرآن میں بھی، حدیث. اچھا، صحابہ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عادت مبارک تھی کہ جب ان کے بال تھوڑے سے بڑے ہو جاتے نا جی، تو کہتے چلو بھائی عمرہ کرو. اب سر جو منڈانا ہے تو عمرہ کر کے کیوں نہ منڈائیں، ایسے کیوں سر منڈائیں. تو وہ چلے جاتے، عمرہ کر لیتے اور سر منڈوا دیتے. تو اتنا بڑا آدمی عبداللہ ابن زبیر جیسا آدمی، نعوذ باللہ، وہ بدعت کرتا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ بھی یہ دوبارہ عمرہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور کرتے بھی مسجد عائشہ سے تھے. اچھا، اسی طرح بعض صحابہ سے تقریباً 100 عمرہ بھی ثابت ہے. تو کیا نعوذ باللہ، یعنی وہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بدعت ہے کہ سنت ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ اصل عمرہ وہی ہوتا ہے جو آدمی اپنے وطن سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے کرتا ہے. اب اللہ موقع دے مدینے پاک چلے گئے، پھر میقات مل گیا. اب اگر اللہ موقع دے کوئی جیرانہ چلا گیا، اب اگر اللہ موقع دے کوئی مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ آیا. تو یہ عبادت ہے، جتنا کرو گے انشاءاللہ اللہ اتنا اجر اور ثواب نصیب فرمائیں گے، اور نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی. کسی آدمی کو غلطی سے اپنی بیوی کے پہلے خامد کی لڑکی سے شہوت والا ہاتھ لگ گیا، یعنی بیوی کی پہلے خامد سے ایک لڑکی تھی، غلطی سے لگا، توبہ کرے، کچھ بھی نہیں. بس کپڑوں کے ساتھ کتنی مقدار میں خون لگا ہوا ہو، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 1 درہم کے برابر، اگر ہے تو وہ دھو ڈالیں، تھوڑا ہے تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ حاملہ عورت سے نکاح ہو جاتا ہے، جب تک حمل سے فارغ نہ ہو، وہ عدت سے ہی نہیں نکلی ہے تو نکاح کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو عدت میں ہے.
عدت جو ہے نا وہ یہی تو ہوتی ہے کہ یا تو اگر حمل ہے تو وضع حمل ہو، اگر حمل نہیں ہے عدت متوفیہ ہے تو 4 مہینے 10 دن گزارے، عدت طلاق ہے تو 1 مہینہ گزارے۔ کیوں ہو جائے بالکل دونوں کو نکاح ہوگا ہی نہیں، گناہ گار کا کیا مانا ہے؟ عورت بھی گناہ گار، خامد بھی گناہ گار، کوئی راستہ نہیں ہے جناب حمل میں۔ جب وہ پہلے حمل کسی اور کا ہے، جب تک وضع حمل نہ ہو، عدت نہ گزرے، نکاح کیسے ہو؟ کہتے ہیں جی کہ میں درود ابراہیمی جو ہے کافی الحمدللہ کثرت سے پڑھتا ہوں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ کوئی وقت، جب چاہو پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے پڑھتے رہو۔ درود شریف تو اتنا بڑا محبوب عمل ہے کہ ایک آدمی کو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم سارا اوقات ہر وظیفہ چھوڑ دو، صرف میرا درود ہی پڑھتے رہو، اللہ تیرے سارے ہم غم دور فرما دے گا۔ خواب کے بارے میں مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، میں مدینہ آیا تو دعا مانگتا ہوں تو آنسو میرے نہیں رکتے، اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ میں کعبہ شریف کو دیکھ لوں، کعبہ کو دیکھنا تو سنت ہے، ثواب ہے، ایک ادب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ بالکل اندھا بن کے رہے۔ وہ تو حکم ہے کہ جب پہلی نظر پڑے تو دعا منظور ہوتی، وہ تو حکم ہے کہ دیکھو تو کہو اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابۃ و برا و تقوی۔ دعا کرنی چاہیے۔ جمعہ، اچھا جمعی جمعہ رات کے دن، جمعہ رات کے دن جو کھانے پکتے ہیں یہ بدعات ہیں۔ تم نے خیرات کرنی ہے سارا ہفتہ کرتے رہو، کبھی جمعہ رات، کبھی جمعہ، کبھی ہفتہ، کبھی اتوار، کبھی سوموار، پابندی کیوں لگاتے ہو؟ اگر قبرستان میں ہم دعا کریں بالکل جائز ہے، یہ دعا ہی تو ہے نا، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، یہ کیا ہے؟ دعا تو ہے کہ تم پہ سلامتی ہو۔ انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا ہے ساری۔ تو بہرحال باقی دعا ہاتھ اٹھا کے مانگیں جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورت اگر حرم شریف میں ہے تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس کی نماز گھر میں افضل ہے۔ بالکل، جب حضور کے زمانے میں خود حضور پاک امام تھے، آپ نے فرمایا تمہاری نماز گھر میں افضل ہے، تو اب بھی اس کی نماز گھر میں افضل ہے۔ لیکن وہ حرم میں آنا چاہے پڑھنے کے لیے تو منع بھی ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کو سمجھا دیا جائے کہ اذان سے پہلے اگر طواف ہے تو 10 منٹ پہلے اذان سے چھوڑ دے اور اپنے عورتوں کے پاس آ کے بیٹھ جائے، نماز پڑھے، فارغ ہو کے طواف کرنا ہے آرام سے کرے۔ باقی عورت امام نہیں بن سکتی۔ اگر عورت کو امام بننے کا حق دیا جاتا تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا امام بنتے۔ جب نبی کی بیٹی امام نہیں بن سکتی تو تیری بیٹی کا کیا حق ہے کہ امام بنے؟ میں نے ایک عمرہ ذوالحلیفہ سے باندھ کے کیا ہے، اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، عرفات سے کریں، جدہ سے کریں، رابق جا کے جوحفہ سے کریں، جہاں مرضی ہے کریں، نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔
میں نے طواف شروع کیا جمعہ کے دن، رش زیادہ تھا، میں نے دل میں سوچا کہ الحمدللہ میں تو یہاں رہتا ہوں، میں بعد میں کر لوں گا، ابھی چھوڑ دیا۔ لیکن جو چھوڑ دیا وہ اب طواف آپ کو کرنا ہے ہر حال میں، کیونکہ جب آدمی نفل عبادت شروع کر دے تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے مثلا 2 رکعت نفل شروع کی، اب واجب ہو گئی، اب اس کو پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ آپ نے طواف چونکہ شروع کر دیا تھا، اس طواف کا پورا کرنا آپ کے ذمہ تھا، آپ نے نہیں کیا تو اب اس کے بدلے میں دوبارہ طواف کرو گے، یا اللہ وہ جو میں نے چھوڑا تھا اس کے بدلے میں کر رہا۔ کہتے تھے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں صریحاً تحریراً دے دی ہیں، آیا بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے؟ یعنی یہ بھی ابھی پوچھنے کا مسئلہ ہے جناب، وہ جناب پکی حرام ہو گئی ہے۔ اگر حاجی نے پاکستان سے عمرہ کیا ہے، پھر دوبارہ مدینے سے عمرہ کیا ہے، حج تمتع ہی رہے گا، اصل عمرہ تو اس کا وہی ہے نا جو وطن سے کیا ہے، لیکن باقی عمرے بھی چونکہ عمرہ عبادت مستقلہ ہے، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ افضل یہی ہوتا ہے کہ تمتع میں ایک عمرہ ہو اور ایک حج ہو۔ کہتے کہ جی میں سری رکعتوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، بہرحال یہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب ہم ہیں وہ سری ہے یا جہری ہے، امام کی قرات ہماری قرات ہے۔ میری بیوی جب مکہ میں آئی تو ایام تھے، احرام میں نہیں تھی، اب کیا کرے؟ اب عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ اس کو حالت حیض میں نیت کرنا شریعت میں جائز تھا، کیا منع تھا؟ نماز نہ پڑھتی، بس لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جاتی، آگے ہوٹل میں بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ اب عمرہ بھی کروائیں، ایک بکری دم بھی بھروائیں۔ میں کسی کام کے لیے دوست کے ساتھ مدینے گیا تھا، عمرہ نہیں کیا۔ اگر تمہارا مقصد کام تھا کوئی تو گنجائش ہے کہ تم پہ دم نہ پڑے، ورنہ امام ابو حنیفہ تو یہ ساری باتیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کام سے جاؤ یا نام سے جاؤ، جب بھی واپس آؤ میقات ہے، احرام باندھ کے آؤ۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کر موبائل ٹیلی فون پہ 3 دفعہ طلاق دے دی ہے۔ میری بیوی پاکستان میں تھی، بالکل جناب پکی طلاق ہو گئی۔ تم دینے والے جب کہہ رہے ہو تو بات ختم ہو گئی۔ موبائل فون پہ دو یا انٹرنیٹ پہ دو یا ای میل کے ذریعے دو یا پی ٹی سی والے ٹیلی فون سے دو، طلاق دینے والا جب کہہ رہا ہے میں نے دے دی، بات ختم ہو گئی۔ اگر کسی دوسرے آدمی کے لیے عمرہ کریں، اگر وہ زندہ ہے اور وصیت کرتا ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، تب تو کر سکتے ہو، ورنہ بہتر حل یہ ہے اختلاف سے بچو کہ اپنے لیے عمرہ کرو، جب فارغ ہو جاؤ دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، تو کام بھی ہو جائے گا اور اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کہتے تھے کہ حالت احرام میں عورتیں جو ہیں وہ دستانے وستانے نہ پہنے، چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، تو پھر ہاتھوں کے لیے دستانے کی کیا مطلب ہے؟ میرے پیسے ڈاکو لے گئے ہیں، دعا فرمائیں کہ مل جائیں، مجھے تو آج تک نہیں ملے۔ ہمارے تو ڈاکو نہیں، اپنے شاگرد لے جاتے ہیں، وہ بھی ہمسایہ ہے میرا، وہ یعنی کیا کہے، آدمی کو شرم بھی آتی ہے، اپنے اوپر ہنسی بھی آتی ہے۔ وہ جناب اتنا عقیدت اور محبت اور جناب
کہ ہر روز کبھی ادھر سے آدمی ادھر سے آدمی، آدھی آدھی رات کو یہ امریکہ سے آئے ہیں، کینیڈا سے آئے ہیں، حضرت کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا بڑا عقیدت مند ہے۔ تو میں نے پوچھا یار کام کیا کرتے ہو؟ نے کہا جی میرا شو روم ہے، میں گاڑیاں منگواتا ہوں بیچتا ہوں۔ نے کہا ایک گاڑی مجھے بھی منگوا دو۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، پیسے لے کے گیا، آج کے بعد نہ نمبر ہے نہ بندہ ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ اچھا میں نے اس کے کفیل کو اتفاق سے تلاش کیا تو اس نے کہا وہ تو حضرت میرا بھی 1.5 لاکھ ریال لے کے غائب ہے۔ اب بتائیں جناب کیا کریں؟ بس دعا کرو اللہ پاک رحمت کرے۔ بہرحال یہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا، یہاں نہیں ملے گا، قیامت میں ملے گا۔ اس وقت ہم زیادہ محتاج ہوں گے، ہمیں پیسوں کے بجائے اس کی نیکیاں مل جائیں گی۔ ہمارا نقصان تو نہیں ہوتا کسی طرح، پیسے کسی طرح نقصان نہیں ہوتا ہے، ہر حال میں مل جائیں گے۔ باقی بہرحال دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو علماء نے لکھا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جب بھی کسی پہ مشکل آئی ہے، اسماعیل پہ مشکل آئی تو پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بی بی عائشہ پہ افک کا قصہ آیا تو پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جنگ احد پہ صحابہ پہ مشکل آئی تو پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح یہ ایسا عظیم جملہ ہے کہ آگے اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جنہوں نے پڑھا تھا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ بِسُوءٍ، کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی عطا فرمائی اور ان کو ہر مصیبت سے بھی بچا لیا۔ تو آپ اسی نیت سے 2 رکعت پڑھ کے یہ پڑھا کریں کہ یا اللہ مہربانی فرما دے، میرا جو نقصان ہو گیا ہے وہ ہمیں واپس مل جائے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو ضرور اللہ رحمت فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم زکوٰۃ بھی دیتے تھے مال سے کہ نہیں دیتے تھے؟ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو پھر تو اچھا ہوا نا، ساری اکٹھی لے گئے۔ اور اگر تم مال سے زکوٰۃ دیتے تھے مال نہیں ضائع ہوگا، انشاءاللہ ملے گا۔ یعنی اگر مال حلال ہو نا اللہ کبھی ضائع نہیں، ہر حال میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ آپ کی مشکل بھی ہماری بھی سب کی حل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،